الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، مردانہ کمزوری کے حوالے سے ہم 5 ویڈیو تسلسل سے بنا چکے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو 6ٹھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور ایک کامن مسئلہ، نائٹ فال یعنی احتلام کا ہونا۔ یہ بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اگر یہ مسلسل مسئلہ رہے، یہ بیماری مسلسل رہے، تو آگے چل کر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ بعض اوقات زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ تو اس کا علاج درست ہونا اور وقت پہ اس کا علاج ہونا لازمی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر احتلام کی علامات میں بتاؤں گا، اس کے اسباب کیا ہیں، قدرتی غذا سے علاج بتاؤں گا، طب نبوی سے علاج بتاؤں گا، طب یونانی میں علاج بتاؤں گا، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، آیوروید اور قانون مفرد اعضاء میں علاج آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو علامات میں سب سے اہم جو علامت ہوتی ہے وہ بار بار خواب کے اندر انزال ہو جانا۔ اب اگر یہ مہینے میں 1-2 مرتبہ ہوتا ہے تو یہ ایک قدرتی عمل ہے اور یہ نارمل کنڈیشن ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر بار بار انزال ہوتا ہے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے، 1 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے ہر ہفتے، تو بھی یہ بیماری ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، انسان نوجوان ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے، اپنے جسم میں کمزوری فیل کرتا ہے، کمر درد اس کو ہوتا ہے، ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر جنسی کمزوری بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر نیند کا بھی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، نیند بھی پراپر آتی نہیں ہے، کم نیند آتی ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ فحش خیالات یا ویڈیوز کو دیکھنا، کسی بھی طرح سے وہ خیالات آتے ہیں اگر، تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مثانے کی اگر کمزوری ہے یا بڑی ایج کے اندر پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ قبض اور معدے کی خرابی، یہ بھی تمام بیماریوں کی جڑ ہوا کرتی ہیں، تو اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی
یہ نائٹ فال کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دماغی اور اعصابی کمزوری۔ پانچویں نمبر پر مسٹربیوشن یعنی ہاتھ کی عادت۔ چھٹے نمبر پر تناؤ یا ڈپریشن، اینزائٹی، سٹریس۔ تو علامات بھی میں نے بتا دی، اسباب بھی بتا دیے۔ تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ علاج میں سب سے پہلے تو بات کروں گا قدرتی غذاؤں سے علاج۔ اس میں دودھ میں ایک چٹکی ہلدی کی ڈالیں، تھوڑی سی شکر ڈالیں اور اس کو ابال لیں، پھر 1 چمچ شہد ملا کے یہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک تو کمزوری آپ کی دور ہو جائے گی، جسمانی ہو یا جنسی ہو۔ کمر درد ختم ہو جائے گا آپ کا، قبض ختم ہو جائے گی، معدے کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، اور ہر وقت جو آپ تھکے تھکے سے رہتے ہیں، آپ کے جسم میں ایک کرنٹ سا آ جائے گا، جسم کے اندر توانائی آ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر مغز بادام ہے، اخروٹ ہے، کدو کے بیج ہیں، یہ بھی بہت مفید چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلونجی ہے اور دیسی گھی کا استعمال ہے، انار ہے، کیلا ہے، کھجور ہے۔ ان چیزوں سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات میں آپ سے کروں گا کہ اس کو زیادہ تر لوگ گرمی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، چونکہ نوجوان کے اندر شہوت کی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر گرمی سمجھ کے اس کو ٹھنڈی دوائیاں، ٹھنڈی غذائیں دی جاتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، وہ نامرد بن جاتا ہے۔ تو ایسا علاج بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ نوجوان کے لیے موت کے مانند ہے۔ تو یہ بالکل بھی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مسئلہ ہے، خشکی سردی کا مسئلہ ہے۔ تو علاج آپ ایسا کریں جس سے حرارت بھی زیادہ نہ نکلے اور جسم کے اندر خشکی بھی دور ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ غذائیں بہترین ہیں۔ یہ 90 کے اندر جو اس کا علاج ہے، اس میں شہد اور زعفران ملا کے استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ کلونجی، اس کو ہر بیماری کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ تلبینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے غذا ہے۔ پھر عجوا، کھجور ہے۔ تو یہ بہترین علاج ہے اس معاملے کا۔ ہومیوپیتھی میں آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر 2 دوائیاں دی جاتی ہیں، ایک سلائسیا، دوسری نک وومیکا۔ تو پھر بھی آپ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر آپ ان دوائیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آیوروید کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اشوگندھا کا استعمال بہترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ ستاور کا استعمال کثرت سے استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر کوئی خاص علاج نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی جائے گا ان کے پاس تو ڈپریشن، اینزائٹی کی دوا دے دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی اس وجہ سے، ڈپریشن اینزائٹی کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ڈپریشن اینزائٹی جو ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، ڈپریشن اینزائٹی کی وجہ سے نہیں ہوا، اسی وجہ سے، اسی احتلام کی وجہ سے ڈپریشن اینزائٹی ہوئی ہے۔ دوسرا وہ مثانے اور پروسٹیٹ کی کمزوری کی
کوئی ایسا اس کا علاج ایلوپیتھی کے اندر نہیں ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں بہترین اس کا علاج ہے، پراپر اس کا علاج ہے، اور آسانی سے ایک باقاعدہ اصول کے تحت علاج ہوتا ہے۔ چونکہ خشکی سردی کی تحریک ہوتی ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، تو اس میں گرم تر غذائیں اور گرم تر دوائیں اس میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں، وہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں تخم کونچ ہے، یہ آپ 5 گرام لے لیں۔ تخم کدو ہے، یہ آپ 5 گرام لے لیں۔ مغز بادام ہے، یہ آپ 5 عدد لے لیں۔ کشمش ہے، یہ آپ 5 عدد لے لیں، یا اگر چھوٹی ہے تو 10 عدد بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ شامل کریں 100 گرام مصری۔ تو ان کو صاف کر کے پیس لیں اچھی طرح سے، صفو بنا کے نیم گرم دودھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، شہد والا، شہد ملا کے دودھ جو ہے، ہلدی اور شہد ملا کے، اس دودھ کے ساتھ آدھی چمچ آپ صبح کو لے لیں اور آدھی چمچ آپ شام کو لے لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر ہی آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو غلط علاج کی طرف نہ جائیں، قدرتی نیچر اس کی طرف آئیں، فطرت کی طرف آئیں، اور وہ قانون مفرد اعضاء کے اندر ہے۔ لیکن قانون مفرد اعضاء میں بھی درست تشخیص اور درست علاج ہونا ضروری ہے۔ لکیر کے فقیر جو ہیں وہ آپ کا کام خراب کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ فوراً واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ مجھ سے کوئی بھی دوائی منگوانا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور خالص شہد اور خالص دیسی گھی کی تلاش ہے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پورے پاکستان میں فری ڈیلیوری کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔